بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. رواہ البخاری. یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے حدیث کے درس کی کلاس کا فیصلہ کیا اور ماشاءاللہ پہلی کلاس میں آپ کی حاضری اور آپ کا ذوق و شوق یہ قابل داد ہے. احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں اور سنت بھی آپ کا طریقہ ہے جو آپ نے رائج فرمایا. اللہ تعالیٰ نے صرف کتاب نازل نہیں کی بلکہ کتاب سمجھانے والے کو کتاب نازل کرنے سے پہلے بھیجا تھا. جو لوگ قرآن مجید کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کے بغیر سمجھنا چاہتے ہیں وہ اگر ان کی نیت ٹھیک بھی ہے لیکن کام غلط ہے ان کا. کبھی اچھی نیت سے بھی ایک برا کام کیا جا سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر برے کام کے پیچھے نیت بھی بری ہو. اور کچھ لوگوں کو اس کا احساس اس لیے نہیں ہوتا، وہ اس برے کام کو برا اس لیے نہیں سمجھتے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو نیت ٹھیک ہے. اب آپ کسی کو گالی دے، کسی کا حق مارے، کسی پر ظلم کرے، چاہے جتنی بھی اچھی نیت سے کرے، کام تو آپ نے غلط کیا. چوری چوری ہے، چاہے چوری اس نیت سے کی جائے کہ میں اس چوری کے مال سے مسجد بناؤں گا، غریبوں کی مدد کروں گا. یعنی دین پہ پاؤں رکھ کر دین کو حاصل نہیں کیا جا سکتا. دین کو ہاتھ سے دے کر دین کو حاصل نہیں کیا جا سکتا. دین بے دینی کر کے دین کو نہیں پایا جا سکتا. یہ بنیادی اصولی بات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس دور کے اندر بہت سے لوگ بہت سی برائیوں کے لیے یہ وجہ جواز پیش کرتے ہیں کہ ہماری نیت ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ تو نیتوں پر فیصلے کرتا ہے. جس طرح اس حدیث میں ہم اس حدیث کی تشریح کریں گے کہ وہاں پہ کیا مراد ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ یہ کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نازل کرنے سے پہلے، بہت پہلے، 40 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر بھیجنے کا فیصلہ کیا اور پیغمبر کو پیدا کیا. پھر اس کو جن لوگوں کو اس نے دعوت دینی تھی، ابتدائی دعوت، اور جو ان کے قریب لوگ تھے ان کے سامنے ان کو زندگی دی. وہ بچہ تھا، جوان ہوا، اس کی جوانی، اس کا یعنی 40 سال کی عمر ان لوگوں کے سامنے گزری جس کے سامنے انہوں نے اللہ کی کتاب پیش کرنی تھی. اگر پیغمبر کی سنت اور تعلیمات اور سیرت اور حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھا جا سکتا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ یہ فضول کام نعوذ باللہ نہ کرتا.
کہ خواہ ایک آدمی کو اتنی تکلیف دی کہ اس نے پتھر کھائے، اس کے گلے میں گویا کہ رسی ڈالی گئی، اس کو وطن سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، اس کو اذیتیں دی گئی، ذہنی طور پر بھی ٹارچر کیا گیا، جسمانی طور پر بھی ٹارچر کیا گیا، دشمنیاں انہوں نے مول لی اس کے لیے، تو اس کا پھر کیا فائدہ تھا؟ کیا ضرورت تھی اس کی؟ بس ایک کتاب بھیجنی تھی، اور وہ کتاب جا کر کوئی فرشتہ کسی پتھر پر رکھ دیتا یا بیت اللہ میں رکھ دیتا، اور پھر لوگوں میں آسمان سے ایک منادی ہو جاتی، آسمان سے ایک آواز آ جاتی کہ لوگوں، ہم نے ایک کتاب بھیجی ہے، وہ فلان جگہ پڑی ہے، اس کے نسخے کاپی کر لو اپنے لیے، اور جاؤ تم عرب ہو تو پڑھو اس کو، اس پہ عمل کرو۔ بس یہ بات کافی تھی نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ پھر قرآن مجید کی اندرونی شہادت بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ اسلام کے کسی بھی ایک حکم پہ عمل ہو جائے بغیر سنت کے اور بغیر سیرت کے، بغیر پیغمبر سے سیکھنے کے۔ مثلاً یہ اس نماز کو لے لیں۔ نماز کا حکم اللہ تعالیٰ نے بار بار دیا ہے اور بڑی تاکید کے ساتھ دیا ہے، اور نماز کو اسلام میں بہت بڑی اہمیت حاصل ہے، لیکن اس نماز کی شکل کیا ہے؟ نماز کسے کہتے ہیں؟ نماز کی جو قانونی تعریف یا ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے؟ یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ کتنی نمازیں ہیں؟ 24 گھنٹوں میں کتنی نمازیں ہیں؟ یہ قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ 5 نمازیں تم پر فرض ہیں۔ یہ 5 کا لفظ جو ہے وہ حدیث میں ہے، قرآن میں کہیں نہیں لکھا گیا ہے کہ ان 5 نمازوں کی ترتیب کیا ہے، رکعتیں کیا ہیں، پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس میں رکوع ہے، اس میں قیام ہے، اس میں سجدہ ہے، اس میں قعود ہے، اس میں قرات ہے، رکوع کتنے ہیں ایک رکعت میں، سجدے کتنے ہیں، یہ ساری باتیں۔ صبح کی 4 رکعتیں ہیں، 2 رکعتیں ہیں فرض، 4 نفل، 2 نفل اور 2، لیکن فرض تو 2 ہیں۔ ظہر اور عصر کی 4 رکعت فرض ہے، مغرب کی 3 فرض ہے۔ یہ باتیں قرآن میں نہیں ہیں۔ اب قرآن کو لے کر اور حدیث کو نظر انداز کر کے ایک آدمی نماز پڑھنا چاہے تو ایک آدمی کے دماغ میں یہ بات آئے گی کہ بھئی صبح نماز پڑھنی اتنی ضروری نہیں ہے، دھوپ نکل آئے گی تو میں پڑھ لوں گا، یہ وقت ہے۔ دوسرا کہے گا کہ نہیں، سورج ڈلنے سے پہلے کا وقت ہے۔ دوسرا کہے گا یار صبح کی 1 رکعت بھی کافی ہے۔ دوسرا کہے گا یار 2 رکعت کافی ہے۔ تیسرا کہے گا یار پتہ نہیں شاید 3 رکعت۔ کوئی کہے گا یار میں تو پہلے قاعدہ کروں گا پھر اس کے بعد کھڑا رہوں گا، 2 سجدے تو مجھ سے نہیں ہو سکتے، میں تو 1 سجدہ اور 1 رکوع کروں گا۔ دوسرا کہے گا کہ یار مجھے تو سجدے بڑے پسند ہیں، میں تو 4 سجدے کروں گا۔ تو پھر نماز کیسے ہوگی؟ پھر ہر علاقے کی، ہر مزاج کے لوگوں کی الگ الگ نماز ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ اس بات پہ متفق ہیں کہ پوری دنیا کے لوگ 5 نمازیں پڑھتے ہیں؟ پوری دنیا میں کسی کے ہاں اس کا اختلاف نہیں ہے کہ صبح کی 2 فرض ہے اور مغرب کی 3 فرض ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ نماز میں قیام، رکوع، سجدہ، قاعدہ اور قرات یہ ساری چیزیں فرض ہیں۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ سجدے 2 ہیں اور رکوع 1 ہے۔ تو یہ کیوں ہے یہ اختلاف کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ اس اختلاف کو نمٹانے والا ایک شخص ہے، ایک ذات ہے، ایک ہستی ہے جس نے بتایا ہے لوگوں کو۔ ہاں جہاں پہ انہوں نے آسانیاں پیدا کی ہیں تو اس میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں، آپ رفع الیدین کرتے ہیں نہیں کرتے، اس میں آسانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کس طرح بیٹھتے ہیں؟ قاعدے میں دونوں طرح بیٹھنا ٹھیک ہے، تو آپ بیٹھیں جس طرح بیٹھیں۔ آپ ہاتھ کہاں پہ باندھ دیں، اس میں 2-3 قسم کی چیزیں ہیں، تو آپ کو اختیار ہے آپ کس طرح کرتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ جہاں پہ ہاتھ باندھے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھتے ہیں،
تو آپ کی نماز ہو جاتی ہے، اس میں کوئی اختلاف۔ اگر یہ اس کے بغیر اور یہ نماز کو توڑنے والی بات ہوتی تو پھر یہ ایک بات ہوتی، پھر اس میں اختلاف نہ ہوتا۔ اگر یہ نماز میں اتنی ضروری چیز ہوتی تو اس میں اختلاف نہ ہوتا۔ اس میں اختلاف اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اصل نماز کا حصہ نہیں ہے۔ دیکھیں، لباس شریعت کا حکم ہے۔ اب لباس کا مطلب کیا ہے؟ تو لباس کا مطلب ہمیں پتہ ہے کہ لباس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساتر ہو، اس میں پردہ ہو۔ اب اس کی شکل کیا ہے؟ بس اس کی شکل یہ بھی ہے جو ہمارے ہاں ہے، یہ بھی اسلام کا لباس ہے۔ اس کی شکل وہ بھی ہے جو عربوں کے ہاں ہے، وہ بھی اسلام کا لباس ہے۔ اس کی شکل وہ بھی ہے جو ترکوں کے ہاں ہے، وہ بھی اسلام کا لباس ہے۔ یعنی اسلام نے بیسک کنسپٹ ہمارا یہ کلیئر کیا اور ہمیں یہ کنسپٹ دیا، یہ سوچ دی ہمیں کہ بھئی لباس میں یہ چیزیں ہونی چاہیے، باقی اس کی ساخت کیسی ہو، اس کا انداز کیسا ہو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں پیغمبر بنائے گئے تو کیا انہوں نے اپنی ٹوپی، اپنا پگڑا، اپنی قمیص، اپنی وہ دھوتی، اپنے جوتے تبدیل کیے تھے کہ نہیں اب میں پیغمبر بن گیا ہوں اور اس سے پہلے جو ہے نا جو آپ لوگ جو کچھ کرتے تھے میں کوئی نئی طریقہ نئی طریقہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس میں نہیں ایجاد کیا۔ بس وہ جو لباس وہاں پہ تھا وہ اس حکم کو پورا کرتا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دینے والے تھے، جو قرآن دینے والا تھا، بس اس کو نہیں چھیڑا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اسلام دونوں کی بات ہے۔ یہ لوگ پوچھتے ہیں نا، مجھ سے پوچھتے ہیں لوگ کہ بھائی کون سا لباس اسلامی ہے؟ میں نے کہا وہ لباس جس میں وہ 3-4 شرائط جو اسلام نے بتائی وہ اس میں موجود ہوں تو وہ اسلامی ہے، چاہے اس کی شکل وہ عربوں کی توپ جیسی ہو۔ وہ ثوب کو توپ کہتے ہیں نا، وہ توپ تو نہیں ہے، توپوں سے تو وہ بیچارے ڈرتے ہیں۔ یعنی سا نہیں، سا کو اس نے انہوں نے تا کر وہ ثوب تھا۔ ثوب کا مطلب ثیاب، کپڑے، تو ثوب سے توپ بنا دیا۔ تو وہ ثوب ہو یا لباس ہمارا ہو، وہ دھوتی ہو، وہ شلوار ہو جس طرح ہمارے ہاں، بس اس میں مقصد پورا ہوتا ہے۔ تو خیر یہ بحثیں تو درمیان میں ہوتی رہیں گی۔ میں صرف تمہید کے طور پر یہ بتانا چاہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ قرآن سمجھنے کے لیے ہے۔ اس کے بغیر ہم قرآن کو نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ اس پہ عمل کر سکتے ہیں، بلکہ نعوذ باللہ قرآن تو پھر بچوں کا کھیل بن جائے گا۔ کوئی ایک طرف اس کو کھینچے گا، کوئی دوسری طرف اس کو کھینچے گا۔ تو اس سے بچنے کا واحد راستہ جو ہے وہ سنت کی طرف رجوع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے کہ اسی پر قرآن نازل ہوا تھا، انہوں نے سمجھایا بھی تھا اور انہوں نے عمل کر کے دکھایا بھی تھا۔ پھر یہ ایک تھیوری ہے، تھیوری کی جو پریکٹس ہوتی ہے، جو جہاں پہ اس کو آپ اس کو عمل میں لاتے ہیں، تو ظاہر ہے جب پریکٹیکل آپ کے سامنے نہیں آئے گا تو کئی چیزیں آپ کی سمجھ میں نہیں آتی۔ انسان کی سمجھ میں چیزیں پریکٹیکل سے آتی ہیں، تو اس پہ عمل کیسے ہوتا ہے؟ تو عمل وہی کر کے دکھائے گا، پیغمبر کر کے دکھائے گا، اور پیغمبر کا عمل جو ہوگا وہ دلیل ہوگی۔ میرا اور آپ کا عمل دلیل نہیں ہے۔ میں کوئی عمل کر لوں کہ نہیں اسلام پہ اس طرح کا عمل ہے تو سمجھانا تو ٹھیک ہے، سمجھانے کے لیے کریں گے، ہماری ذمہ داری ہے، لیکن میرا عمل دلیل نہیں ہوگا۔ ممکن ہے مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی اور ہو اور وہ اس کی بہتر تشریح کر لے، تو یا میرے اور اس کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے، تو پیغمبر کی تشریح جو ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لگائی تھی۔ میری ذمہ داری اس طرح نہیں لگائی گئی ہے، پیغمبر کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لگائی تھی کہ تم سمجھاؤ لوگوں کو۔ اب ایک ٹیچر ہے جس کی ذمہ داری لگائی گئی ہے، وہ آپ کو سمجھائے، شاگردوں کو سمجھائے، تو اس کے سمجھانے کی بات اور ہوگی۔ ایک آدمی ادھر سے آیا، وہ کہتے ہیں میں بھی تمہیں سمجھاتا ہوں، تو آپ کہیں گے کہ یار آپ کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ساتھ ہیں لوگ، ان کی ذمہ داری ہے، وہ ہمیں سمجھائیں گے، ہم جانتے ہیں ان کو یہ منصب، یہ ذمہ داری ان کو دی گئی ہے، کسی کی طرف سے دی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے، اس کو یہ عہدہ، یہ منصب، یہ حوالہ کیا گیا ہے، یہ منصب، یہ مقام ان کو دیا گیا ہے، یا ان کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپوائنٹ کیا ہے، ان کی اپوائنٹمنٹ اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ ہماری حیثیت اور ان کی حیثیت میں بڑا فرق ہے، ہم سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے علم کی بنیاد پر، پیغمبر سے اختلاف نہیں ہو سکتا۔ ہماری ہر بات دلیل نہیں ہے، پیغمبر کی ہر بات دلیل ہے۔
ٹھیک ہے، ہمارا ماننا نہ ماننا برابر ہے، پیغمبر کا ماننا اور نہ ماننا برابر نہیں ہے، وہاں پہ ماننا لازم ہے، نہ ماننا تو کفر ہے۔ تو یہ مسئلے ہیں، یہ چیزیں ہیں، علماء سے ہم سب سمجھیں گے، علماء سے سمجھیں گے، علماء سے سیکھیں گے، پوچھیں گے، لیکن ممکن ہے کسی عالم کی رائے غلط ہو، یعنی یہ نہیں ہو کہ ہر آدمی اس کو کہہ رہے نہیں تمہاری آیت غلط بھی ہو سکتی ہے، بھائی کوئی دلیل تو ہوگی نا۔ میں اگر ایک بچے کو پڑھاؤں کہ پڑھو یہ ہے الف اور وہ یہ ہے با، لیکن وہ آج کے بچوں جیسا وہ ہو، ہاں لاڈلا ہو، تو وہ مجھے کہتا ہے کہ اس پہلے والے کو الف کیوں کہتے ہیں، تو میں اس کو کیا جواب دوں؟ میں اس کو کہتا ہوں اے بی سی، وہ کہتے ہیں یار جی سی پہلے کیوں نہیں ہے، یہ بی پہلے کیوں نہیں ہے اے سے، تو میں اس کو کیا جواب دوں؟ میں کہتا ہوں یار چپ کرو، بس جس طرح پڑھنا اسی طرح پڑھو۔ اب وہ کہتے ہیں تم غلط کہتے ہو، تو آپ کہتے ہیں پوری دنیا یہی کہتی ہے کہ بس اسی طرح ہے، چاہے اس کی دلیل آپ کی سمجھ میں آئے یا نہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ کے پاس دلیل ہے کہ یہ اے ہے اور یہ بی ہے، بس اس کی شکل تبدیل کر لو، اس کو ادھر لے آؤ، اس کو ادھر لے آؤ، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ کوئی آسمان گر جائے گا؟ تو ایک کی یہی شکل ہے، 2 کی یہی شکل ہے، 3 کی وہی شکل خدا نے بنائی ہے، لیکن لوگ مانتے ہیں اس بات کو، اس لیے کہ سوال کرنے سے پہلے کچھ چیزیں بغیر سوال کے ماننی پڑتی ہیں۔ قدم اٹھانے کے لیے کسی کا ہاتھ پکڑنا پڑتا ہے، جو بچہ اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر نہیں جائے گا وہ کیسے سیکھنا، وہ چلنا کیسے سیکھے گا؟ وہ تو اپنی ماں کا ہاتھ پکڑے گا، اپنے باپ کا ہاتھ پکڑے گا، اپنے بھائی بہن کا ہاتھ پکڑے گا تو جائے گا۔ وہ کہے کہ نہیں تمہارے ہاتھ پکڑنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، تو پھر کیسے ہی چلے گا؟ پھر وہ جو بچہ سیکھتا ہے تو ماں باپ سے سیکھتا ہے، تو اسی طرح ہم سیکھیں گے، پیغمبر سے سیکھیں گے، وہ کہے گا کہ اسی طرح ہے، تو ہم کہیں گے ہے۔ تو سوال تب کریں گے جب ہمیں پتہ چلے گا کہ نہیں اس بات میں کوئی مسئلہ ہے، اور ہم بھی اس لیول کے ہوں گے۔ میں میڈیکل میں آپ سب میڈیکل کے میدان کے لوگ ہیں، کیا آپ میڈیکل کے بارے میں کوئی بات کر لیں گے تو میں آپ سے اختلاف کروں گا؟ کچھ 2-4 چیزیں تو مجھے بھی یاد ہوں گی نا، لیکن ان 2-4 باتوں کی بنیاد پر میں آپ سے اختلاف کروں۔ تو یہی مسئلہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں علماء سے اختلاف ہوتا ہے، ہاں ہوتا ہے، لیکن اختلاف کا مطلب پھر کیا ہے کہ جب آپ کو اس بات کی سمجھ ہے تو آپ اختلاف کریں، جب آپ کو اس بات کی سمجھ ہی نہیں ہے، اس کی الف با بھی آپ نے وہاں قدرت سے سیکھی ہے، تو آپ کیسے اختلاف کرتے؟ آپ کو اختلاف کا حق ہے، لیکن آپ اختلاف کے لیے پہلے وہ ایلیجبلٹی تو پیدا کریں، پہلے تو یہ مان لے کہ بھئی کس بنیاد پر وہ دلیل کیا۔ مجھ سے ایک ساتھی نے پوچھا کہ اس بات کی مسئلہ بیان کرے اور مسئلے کی دلیل بھی بیان کرے، تو میں نے کہا مسئلہ تو یہ ہے اور دلیل اگر آپ جانتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ویسے بھی پتہ ہے۔ جب آپ دلیل سمجھتے ہیں تو پھر مجھ سے پوچھتے کیوں؟ دلیل سمجھتے ہیں تو آپ کا مطلب ہے کہ آپ اس میدان کے آدمی ہیں، تو پھر مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ ہم مجھ سے صرف یہ پوچھو کہ وہ دلیل ٹھیک ہے یا یہ دلیل ٹھیک ہے۔ تو یہ بات لمبی ہو جائے گی، میں اس میں زیادہ نہیں جانا چاہتا، اس کتاب کی طرف آ رہا ہوں۔ تو یہ اچھا فیصلہ، میرا مطلب یہ تھا کہ آپ نے بہت بہتر فیصلہ کیا، اس سوچ کو، اس تصور کو اور بھی پھیلائیں، اور یہ بہت بڑی بات ہوگی، بہت یعنی آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کے ارادے والی بات ہے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں خیر کا ارادہ کیا ہے کہ آپ کو بھی سمجھ عطا کرے گا وہ، اور آپ کی وجہ سے شاید دوسرے لوگوں کو بھی یہ راستہ دکھائے گا۔ یہ تو ایک بات ہے۔ دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ جو حدیث کی کتاب آپ نے اس کا انتخاب کیا ہے، اس کتاب اور اس سوچ کا ایک پس منظر ہے۔ پس منظر یہی ہے کہ ایک حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے 40 حدیثیں یاد کی اور امت کو پہنچائی تو قیامت کے دن وہ ایک فقیہ اور ایک عالم کے طور پر اٹھایا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس کا وہ مقام ہوگا جو ایک عالم دین کا ہوگا، یعنی اس کو 40 احادیث کی وجہ سے کوئی عالم تو نہیں بنتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو مطلب ایک مقام دے دے گا۔
تو اس حدیث کی جتنی بھی روایتیں ہیں وہ کمزور تو ہیں، لیکن اس بنیاد پر کہ اگرچہ یہ کمزور ہیں لیکن اس سے لوگوں نے استدلال بھی کیا ہے، اور میرے خیال میں کوئی 70 سے زیادہ کتابیں لوگوں نے لکھی ہیں، مختلف قسم کے بڑے علماء نے 40 کے نام سے۔ ایک عالم نے 40 حدیثیں جمع کی ہے، دوسرے نے 40 حدیثیں جمع کی ہے، کسی اور نے 40 حدیثیں جمع کی ہے۔ اچھا، اس میں پھر لوگوں نے یہ بھی سوچا ہے کہ 40 حدیثیں کس ٹاپک پہ جمع کریں۔ کچھ نے عقیدے پہ جمع کی ہیں، کچھ لوگوں نے جہاد کے موضوع پر جمع کی ہیں، کچھ لوگوں نے زہد اور ترک دنیا کے موضوع پر جمع کی ہے، دنیا کی بے ثباتی، آخرت کی طرف توجہ۔ کچھ لوگوں نے اذکار کے بارے میں، کچھ لوگوں نے کسی اور فضائل کے بارے میں۔ کچھ لوگوں نے ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا کہ مثال کے طور پر ایک سلفی عالم ہے، اس نے لکھا الاربعین البلدانیہ، یعنی وہ 40 حدیثیں جو 40 شہروں کے علماء سے میں نے سیکھی ہیں۔ میں نے پشاور میں ایک حدیث سنی ہے، میں نے ایک لاہور میں سنی ہے، میں نے ایک ملتان میں سنی ہے، میں نے ایک کراچی میں سنی ہے، میں نے کوئٹہ میں سنی ہے، میں نے گلگت میں سنی ہے، میں نے مردان میں سنی ہے۔ تو ایک ایک شہر سے انہوں نے ایک ایک حدیث کا انتخاب۔ اس مطلب پرانے زمانے میں لوگ شہروں کا سفر کیا کرتے تھے۔ اگر آپ اس ٹاپک کو لے لیں کہ پرانے زمانے کے محدثین نے اس زمانے میں جو سفر بڑا مشکل تھا، پیدل، اونٹوں، گھوڑوں، خچروں پر جو سواریاں کی، کتنے میلوں کا فاصلہ طے کیا، کتنے زمانے تک طے کیا کرتے رہے، کتنے استادوں سے سیکھا، تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ بھئی ان لوگوں نے اتنا بڑا کام کیا۔ ہمارے طرح تو نہیں تھا کہ اس طرح ایک بڑا ہال تھا اور اس میں لائبریری بھری ہوئی تھی اور وہ بیٹھے تھے اور کمپیوٹر میں ساتھ تھا اور ٹکا اور بس وہ نکالتے تھے اور لکھتے تھے۔ ایک ایک حدیث کے لیے مہینوں سفر کرتے تھے۔ یعنی مدینہ سے ایک صحابی سفر کرتا ہے دمشق کی طرف، شام کی طرف، تو آج بھی آپ مدینے سے شام کا سفر کریں صرف ایک حدیث کے لیے تو لوگ آپ کو کہیں گے یار آپ کو کیا ہو گیا ہے۔ اور اس زمانے میں مہینوں آدمی تھے۔ ایک صحابی آتے ہیں وہاں پہ اور ایک حدیث پوچھتے ہیں اور بیٹھتے بھی نہیں ہیں۔ استاد سے ایک حدیث پوچھتے ہیں، مجھے کسی نے بتایا، مدینہ میں مجھے کسی نے بتایا کہ آپ دمشق میں ہیں اور دمشق میں آپ کے پاس ایک حدیث ہے جو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی ہے، دوسرے لوگوں نے جو سنی ہے ان کے درمیان واسطے ہیں، انہوں نے ڈائریکٹ نہیں سنی، آپ نے ڈائریکٹ سنی ہے۔ میں اسی لیے آیا ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی، میں اسی لیے آیا ہوں کہ آپ کی زبان سے سنوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا۔ اور جب انہوں نے وہ حدیث سنائی، اسی وقت وہ اپنے سواری پر اونٹنی تھی یا جو بھی گھوڑا تھا یا جو بھی تھا اسی پہ سوار ہو کے واپس آئے۔ کہتے کسی اور کام سے، دمشق بڑا مزیدار شہر ہے، بہت پیارا شہر ہے، وہاں لوگ سیر تفریح کے لیے جاتے ہیں، وہاں پہ چشمے ہیں، وہاں پہ ندیاں بہتی ہیں، وہاں پہ باغات ہیں، لیکن میں ان سے نہیں، اس لیے کہ میرا ثواب کبھی کہیں ضائع نہ ہو جائے، میں صرف حدیث کے لیے آیا ہوں اور واپس جا رہا ہوں، سیر کے لیے آنا ہوا تو پھر واپس آؤں گا۔ یہ لوگ تھے جنہوں نے ایک ایک حدیث کے لیے اتنی زندگی، مال وقف کیے، زندگی وقف کی۔ اچھا، تو 70 لوگوں نے، اچھا ان میں یہ جو ہم پڑھتے ہیں امام نووی، ان کا نام ہے یحییٰ بن شرف ابو زکریا محی الدین ان کا لقب ہے، ابو زکریا ان کی کنیت ہے، یحییٰ ان کا نام ہے، شرف ان کے والد کا نام ہے۔ یہ دمشق جو شہر ہے، دمشق شام میں، سیریا میں، اس کے قریب ایک علاقہ ہے حوران، اس کا نام ہے حوران کے قریب حوران کے علاقے میں ایک دیہات ہے، ایک دیہا ہے، ایک بستی ہے، ایک گاؤں ہے، اس کا نام ہے نوا، تو یہ اسی کے رہائشی ہیں، اسی وجہ سے اس کو نووی کہتے ہیں، امام یحییٰ بن شرف ابو زکریا محی الدین النووی، ٹھیک ہے۔ یہ جب 8-10 سال کے تھے تو ان کے والد نے ان کو دکان پر بٹھایا
کہ بیٹے یہ دکان ہے ہماری اور یہاں پہ چیزیں لوگ خریدنے کے لیے آئیں گے تو چیزیں بیچوں. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے بیچوں گا. تو وہ سارا دن وہاں پہ بیٹھا رہا اور قرآن پڑھتا رہا. اور شام کو جب اس کے والد سے پوچھتے تھے کہتے ابو بس میں تو قرآن پڑھتا ہوں, مجھے تو یہ بیچنے خریدنے سے دلچسپی نہیں ہے, مجھے قرآن پڑھنے سے دلچسپی. اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو پیدا کرتا ہے, ان کی دلچسپی اس طرح کی باتوں میں ہوتی ہے. وہ دنیا کی چمک دمک کو دیکھتے ہیں لیکن اس سے متاثر نہیں ہوتے. کہتے ہیں یار ان کا اپنا کام ہے, مجھے میرا اپنا کام. اور یہ انتہائی وہ تھے, انتہائی درجہ کے درویش قسم کے آدمی تھے. مطلب یہ ہے کہ زیادہ اچھے کپڑے پہننے, زیادہ اچھے جوتے, زیادہ اچھا کھانا کھانے, اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے. یعنی یہ دمشق کے باغوں کا پھل بھی نہیں کھاتے تھے, پھل نہیں کھاتے تھے. لوگوں نے پوچھا یہ پھل کیوں نہیں کھاتے ہو؟ کہتے یہ دمشق کے جو باغات ہیں نا, یہ مجھے پتہ ہے, یہ تو ہمارا علاقہ ہے. ان لوگوں نے باغات جس طریقے سے حاصل کیے ہیں نا, وہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. ان کو حق نہیں ہے ان باغات کا پھل استعمال کرنے کا. لہذا میں اس کو نہیں, یہ تقویٰ کے خلاف ہے. میں اس طرح کی مشکوک چیز نہیں کھانا چاہتا. اس زمانے میں جو شام اور مصر کا حکمران تھا اس کا نام تھا ابو المظفر. ٹھیک ہے, وہ مظفر الملک تھا یا اس طرح نام تھا, مظفر الملک تھا. تو وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ میں اس آدمی سے ڈرتا ہوں. یعنی بادشاہ اس زمانے میں ایسے ہوتے تھے نا جن کی ایک اشارے سے لوگوں کی گردنیں اڑتی تھیں. لیکن وہ کہتا تھا کہ میں اس آدمی کو دیکھتا ہوں نا تو میں سہم جاتا ہوں, میں ڈرتا ہوں اس سے, میں مرعوب ہو جاتا ہوں. کیوں لوگ مرعوب ہوتے تھے اس کے نام نبوی سے؟ اس لیے کہ وہ حلال کہتے تھے, وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے. بس وہ صرف خدا کے بندے تھے, وہ مفادات کے اور دنیا کے بندے نہیں. تو یہ ہے امام. اس کتاب کی بھی کافی شرح, 70 سے زیادہ اس کی شرح بھی لکھی گئی ہے. اردو میں بھی اس کے ترجمے ہوئے ہیں اور عربی میں تو بہت زیادہ, سارا کام عربی میں ہوا ہے. تو اس کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے. یہ آدمی آپ کو علم ہے, یہ مسلم کی شرح اس نے لکھی ہے, یہ الاذکار اس نے لکھی ہے, ریاض الصالحین جو مشہور کتاب حدیث کی اسی آدمی کی لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, مسلم کی شرح اس نے لکھی ہے اور بہت قیمتی شرح لکھی ہے اس نے. اور اس کے بعد جن لوگوں نے صحیح مسلم کو پڑھایا, انہوں نے اسی کی شرح لے کر اس کو سمجھا اور پڑھایا. اور بس لکھنے پڑھنے میں تھے. انہوں نے شادی نہیں کی. یہ کچھ بڑے بڑے لوگ ہیں, کچھ لوگوں نے اس پہ باقاعدہ ریسرچ بھی کی ہے, العلماء العذاب, وہ اہل علم جنہوں نے شادیاں نہیں کی ہیں. اور لوگوں نے ان سے بار بار پوچھا, کہتے ہیں یار بس ٹھیک ہے وہ کام بھی ضروری ہے لیکن یہ جو ہم کرتے ہیں بہت ضروری کام ہے, اور بس میرا دل اسی طرف ہے کہ میں دین کا کام ہی کروں. اور دین کی اس میں امام ابن تیمیہ نے نہیں کی, امام طبری جو مشہور مورخ ہے, محدث ہے, مفسر ہے, تاریخ طبری والے اور جامع البیان تفسیر والے, انہوں نے بھی شادی نہیں کی, انہوں نے بھی نہیں کی. ہمارے اس دور کے اندر جو بہت بڑے علماء گزرے ہیں, ڈاکٹر حمید اللہ جو فرانس میں تھے, وہ خطبات بہاولپور والے, انہوں نے بھی شادی نہیں کی تھی. اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, پوری اس میں تاریخ میں بڑے لوگوں میں اس طرح کی ہیں. بس صرف دین کے لیے اور پڑھنے پڑھانے اور مطالعہ کرنے اور لکھنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا. یہ ان کی اس طرح کی کتاب ہے. اس کی بڑی شرحیں بھی لکھی گئی ہیں. اس بیچارے کی عمر جو ہے صرف 45 سال ہے, صرف 45 سال. 631 میں ہجری میں یہ پیدا ہوئے اور 676 میں یہ وفات پا گئے. 676 میں ہجری میں وفات پا گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پوری عمر جو ہے وہ صرف 45 سال. 45 سال میں اس نے پڑھا بھی, پڑھایا بھی, اور اس نے لکھا بھی. اور اتنا لکھا کہ آج تک اس کا لکھنا جو ہے وہ لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے اور لوگ اس سے سیکھتے ہیں. اور بہت بڑا مقام ہے ان کا, امام نووی کا بہت بڑا مقام.
اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ انہوں نے جو 40 حدیثیں جمع کی ہیں، اس میں کس بات کو پیش نظر رکھ کے 40 حدیثیں جمع کی ہیں؟ تو یہ خود کہا کرتے تھے امام نووی کہ میں جو 40 حدیثیں جمع کرتا ہوں، اس کی بنیاد ہے قواعد فقہیہ، اصول دین، یعنی دین میں کچھ قواعد ہیں، اصول ہیں، کچھ قواعد ہیں جن پر دین کی بنیاد ہے. ٹھیک ہے، یہی جو پہلی حدیث ابھی ہم نے تلاوت کی انما الاعمال بالنیات والی، اس حدیث کے اندر، اس حدیث کے بارے میں کئی لوگوں نے کہا ہے. کسی نے کہا یہ ثلث العلم ہے، یہ پورے علم دین کا 1/3 ہے. کسی نے کہا یہ نصف العلم ہے، پورے علم دین کا آدھا حصہ، یہ اسی حدیث کے اندر ہے. اور اس حدیث سے لوگوں نے بے شمار مسائل مستنبط کیے ہیں، بے شمار فقہی قاعدے نکالے ہیں. یعنی یہ ایک بحث پھر لمبی ہو جائے گی اگر میں اس میں مزید جاؤں، لیکن میں اتنا بتا دوں گا کہ کچھ قواعد ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں جو سمجھنے کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. سمجھنے کے لیے یعنی آپ فقہ میں کچھ قواعد ہیں، ان قواعد پر بڑا کام ہوا ہے، لوگوں نے اس پہ بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک ہی جملے میں پوری کی پوری بات کو سمویا گیا ہو. آپ اس جملے کو یاد کریں گے اور اس کی 2-4 مثالیں آپ کے ذہن میں ہوں گی اس قاعدے کی، تو پھر آپ کے سامنے کوئی مسئلہ آئے گا تو آپ سمجھیں گے کہ اچھا یہ قاعدہ بھی ہے اور یہ تو اس قاعدے کے تحت یہ بات آتی ہے. تو اس سے پوری فقہ کو یاد کرنے میں اور سمجھنے میں آسان، یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ساری جزیات اور ایک ایک مسئلہ یاد ہو، لیکن اگر آپ کو وہ فقہی قواعد یاد ہوں تو وہ فقہی قواعد آپ کی اس بارے میں مدد کریں گی کہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. مسئلہ سامنے آئے گا تو آپ کو پتہ اچھا یہ مسئلہ فلان باب میں ہوگا. دیکھیں نا، کتابیں تو جلدوں کی کتابیں 30 50 60 100 جلد کی کتابیں لکھی ہے ایک ایک بات پر فقہ میں. تو آپ مسئلے کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اچھا یہ اس قاعدے کے تحت جو بات آتی ہے، اچھا یہ فلان بحث میں یہ بات ہوگی اور یہ فلان جگہ پہ یہ بات ہوگی. تو احادیث سے اور قرآن کی آیات سے لوگوں نے قواعد مستنبط کیے، پھر قواعد سے بھی آگے ضمنی قواعد بنائے ہیں جن کو ضوابط کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، قاعدہ ہے پھر ضابطہ ہے. ضابطہ کا مطلب ایک باب کے اندر جو نیچے جو اصول ہے ان کو مرتب کیا گیا ہے تو اس کو ضوابط کہتے ہیں، یعنی ضمنی سپلیمنٹری قاعدے یا ضوابط یا کلیات. تو امام نووی رحمہ اللہ کی نیت یہ تھی، ان کی عادت، ان کا طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے اس کتاب کو اس انداز سے مرتب کرنا چاہا کہ اس میں سے ہر حدیث سے انہوں نے دین کا کوئی مسئلہ یعنی اور دین کا کوئی قاعدہ جس سے نکلتا ہو وہ حدیثیں انہوں نے جمع کی. اور دوسری شرط ان کے ہاں یہ بھی ہے کہ وہ حدیث صحیح بھی ہو، مثلا بخاری میں ہو، مسلم میں ہو، یا کم از کم بخاری مسلم میں نہ ہو لیکن صحیح حدیث تو ہو. ضروری تو نہیں ہے کہ جو حدیث بخاری مسلم میں نہ ہو وہ صحیح نہ ہو، یہ تو ہمارے لوگوں کی باتیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بخاری کو نہیں چھوڑا نا. اپنے بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تو جا رہا ہوں تو میرے بعد بخاری کو پکڑ لو. بخاری تو نہیں تھی اس وقت، وہ تو 256 میں وفات پا گیا تھا، 200-250 سال بعد آنے والا تھا. تو نبی نے فرمایا کہ میں تو حدیث چھوڑ رہا ہوں، سنت چھوڑ رہا ہوں. تو وہ سنت آپ کو مشکات میں ملے، طحاوی میں ملے، نسائی میں ملے، ابن ماجہ میں ملے، مسند احمد میں ملے، مسند ابو حنیفہ میں ملے، بخاری میں ملے، ترمذی میں، جتنی بھی کتاب میں ملے آپ کو آپ اس کو لے لیں. تو پہلی بات اس کے بارے میں یہ نوٹ کر لے کہ انہوں نے 40 احادیث جو، اچھا 40 بھی نہیں ہے، ان میں 42 احادیث ہیں. اس کتاب کے اندر 42 احادیث ہیں. اس کو بھی لوگوں نے موضوع بنایا ہے کہ اس کا نام 40 لکھا ہے اور احادیث اس میں 42 ہے. بھائی 42 ہے تو 40 تو ہیں. 42 حدیث اگر ہے، اعتراض آپ تب کرتے جب اس میں 39 احادیث ہوتی، 39 یا 38 ہوتی، تو آپ کہتے ہیں یار آپ تو 40 کہتے ہیں. 40 تو ہے اس میں، 2 اس میں مزید بھی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 40 والا والی جو فضیلت ہے وہ تو اس کا حاصل ہے، بس اس کے ذہن میں 2 مزید آ گئی کہ تو مزید حدیث بھی چلے اس میں رکھ دیں. کبھی کبھی آدمی کہتا ہے کہ میں اتنی بات کروں گا لیکن بات میں سے بات نکلتی ہے تو میں دوسری بات بھی اس میں درج کر دیتا ہے، تو یہ کوئی گناہ کی بات تو نہیں.
یہ تو ہو گئی عام بحث اس بارے میں۔ حدیث کی طرف آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، یقیناً نیک اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کے ہاں صحیح نیت پر ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ اس طرح ہے۔ اگر یہ ترجمہ ہم صحیح طریقے سے سمجھ جائیں تو پھر بہت سے اعتراضات جو اس پہ ہوتے ہیں وہ نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ انما الاعمال، بے شک درست اور نیک اعمال کی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا دار و مدار نیت کی درستگی پر ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ نیک اعمال باقی رہے برے اعمال، تو برے اعمال برے ہیں چاہے اچھی نیت سے کیا جائے، یعنی اچھی نیت سے تو خیر نہیں کیے جاتے، بس دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ اچھی نیت سے کیے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی اچھی نیت سے برا کام کرے؟ یا تو یہ ہے کہ وہ جاہل ہے، بالکل انتہائی اس حد تک نہیں جانتا کہ بھئی اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے، پھر تو ٹھیک ہے، شاید وہ اتنا جاہل ہے، اتنا سادہ ہے۔ لیکن اگر وہ اتنا سادہ نہیں ہے اور کچھ بھی مطلب ہے کہ گندم کی روٹی کھاتا ہے تو پھر اس سے تو یہ بڑا بعید ہے۔ لیکن کچھ لوگ اعتراض تو کرتے ہیں کہ برا عمل بھائی نیک نیت سے کیسے؟ نہیں، انما الاعمال، اعمال سے مراد صالح اعمال ہے، جو برے عمل نہیں ہیں، نیک اعمال۔ اب نیک عمل بھی تب نیک عمل ہے جب اس کو درست نیت سے کیا جائے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات کا معنی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قبولیت کا معیار۔ اب مجھے اور آپ کا، میرے اور آپ کا مسئلہ، آپ یہاں پہ بیٹھی ہیں، تشریف فرما ہے، آپ حدیث سنتے ہیں، میں سناتا ہوں۔ اب آپ کی نیت اور میری نیت اب اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، میری نیت کیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، آپ کی نیت کیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ مجھے اس بات کا حق نہیں ہے کہ میں آپ کی نیت پر اعتراض کروں کہ آپ پتہ نہیں کس نیت، آپ شاید اس نیت سے یہاں پہ بیٹھی ہیں کہ میں حدیث کو سنوں گا تو دوسرے لوگوں کو کہوں گا وہ تم تو جاہل ہو، تمہیں تو کچھ بھی نہیں آتا، مجھے تو اتنا آتا ہے۔ یہ مجھے حق نہیں ہے کہ آپ کی نیت پر اعتراض کروں، یا آپ میری نیت پر، یا آپ ایک دوسرے کی نیت پر اعتراض کر لیں۔ اس لیے کہ دنیا میں ہم اس کو دیکھیں گے کہ جو نیکی کرتا ہے وہ نیکی ہے، جب تک کہ میری ذمہ داری یہ نہ لگائی جائے کہ اس نیکی کے بارے میں بتاؤ کہ اس آدمی نے یہ کام تو کیا ہے لیکن اس کے پیچھے تو یہ چیزیں ہیں۔ کوئی مسئلہ ایسا آ جاتا ہے کہ بھئی ایک کام ہو چکا ہوتا ہے اور اس کے بارے میں کوئی اختلاف ہو جائے یا اس کے نتائج کے بارے میں کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، کوئی انکوائری ہوتی ہے، تو پھر تو خیر اور میری ذمہ داری لگائی جاتی ہے کہ بتاؤ اس کے پیچھے کیا کیا چیزیں ہیں، تو وہ تو دوسری بات ہے۔ لیکن جب تک یہ چیزیں نہیں ہیں تو ہمیں کسی کی نیکی کے بارے میں انگلی اٹھانے کا حق نہیں ہے۔ بس جو چیزیں بظاہر نیک نظر آتی ہیں وہ نیک ہیں، اور جو چیزیں بظاہر بری ہیں وہ بری ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس کی نیت کیا ہے؟ اب نیت کا معاملہ ہر جگہ پہ زیر بحث نہیں آتا، اللہ اور بندے کے درمیان تو زیر بحث ہے، اسی وجہ سے تو حدیث میں بات آئی ہے۔ اس حد تک تو زیر بحث ہے کہ مجھے اپنی نیت ٹھیک رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن اس حد تک زیر بحث نہیں ہے کہ میں جو بھی تھوڑی سی بات کروں اور آپ میری نیت پر کہتے کہ آپ پتہ نہیں آپ کی نیت اس سے کیا تھی، تو یہ حق کسی کو نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ نیت کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر کے حوالے سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جو نیک کام کروں گا تو اس کا اجر میں دنیا میں طلب کروں، یہ بات بھی غلط ہے۔ میری نیت ٹھیک ہے، میرا عمل بھی ٹھیک ہے، لیکن میں اس کا اجر دنیا میں مانگتا ہوں،
یار میں نے تو اتنی نیکیاں کی اور کچھ بھی نہیں ہوا، میں نے تو اتنی دعائیں کی، میں نے تو اتنے عمرے کیے، میں نے تو اتنی تلاوتیں کی، میں نے تو اتنی دفعہ تہجد کی، میں نے تو اتنی دفعہ قرآن مجید ختم کیا، میں نے تو اتنی دفعہ خیرات کی، میں نے تو اتنی دفعہ لوگوں کی مدد کی، کچھ بھی نہیں۔ یار یہ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے، آخرت کے لیے کیا ہے یا دنیا کے لیے کیا ہے؟ جو بھی نیک اعمال ہیں آپ اسے کرتے ہیں تو آپ اس کا اجر اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن مانگیں۔ قیامت میں پھر آپ کو اجر نہیں ملا تو پھر آپ سوال کریں دنیا میں آپ اجر کیوں مانگتے ہیں؟ دنیا تو اجر کی جگہ نہیں ہے، دنیا تو عمل کرنے کی جگہ ہے، رزلٹ تو ادھر آئے گا۔ رزلٹ تو آپ پیپر جس وقت حل کر رہے ہیں اس وقت آپ رزلٹ کیوں مانگتے ہیں؟ جو وقت آپ کو پیپر کے حل کرنے کے لیے دیا گیا ہے اس وقت آپ رزلٹ کی باتیں کرتے ہیں کہ بھئی رزلٹ کیا ہوگا؟ وہ تو بات کی بات ہے، جب آپ پیپر دے دیں گے اور بس فارغ ہو جائیں گے کہ بھئی نہیں بس امتحان کا وقت ختم ہو گیا، اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ آپ پیپر حل کرتے وقت رزلٹ کے بارے میں نہ پوچھیں۔ تو یہ دو باتیں، انما الاعمال بالنیات۔ اب اس انما الاعمال بالنیات کی طرف آئیں اور اس کی ذرا تھوڑی سی تفصیل بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے تفصیل دی۔ یہ بیسک قاعدہ ہوا کہ انما الاعمال بالنیات، صحیح اور نیک اعمال اللہ کے ہاں تب قبول ہوں گی جب اس کے پیچھے نیت بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کی ہو، اخلاص ہو، اللہ کی رضا کی نیت ہو۔ اور اگر یہ نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ نیکیاں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ وہ حدیث آپ کو علم ہے، قیامت کے دن 3 آدمیوں کو لایا جائے گا، ایک عالم ہوگا، ایک سخی ہوگا، ایک مجاہد ہوگا، اور تینوں سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میں نے آپ کو علم دیا تھا، میں نے آپ کو مال دیا تھا، میں نے آپ کو قوت جسمانی دی تھی، آپ نے کیا تو عالم کہے گا میں نے دین کو پھیلایا، سخی کہے گا میں نے لوگوں کو کھلایا پلایا، میں نے خرچ کیا مال تیرے لیے، مجاہد کہے گا میں نے تو سر تمہارے نام پہ دیا، میں نے جان دے دی۔ اللہ تعالیٰ تینوں کو کہے گا تم نے جھوٹ کہا، تم جھوٹے ہو۔ عالم کو کہا تم لوگوں سے داد وصول کرنے کے لیے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں تاکہ لوگ تمہاری تعریف کریں، اور سخی کو یہ کہا کہ تاکہ تمہیں سخی کہا جائے، مجاہد کو یہ کہا کہ تاکہ تمہیں بہادر کہا جائے۔ اسی وجہ سے تو لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، ایک آدمی لڑتا ہے قومیت کے لیے، ایک آدمی لڑتا ہے شجاعت اور بہادری کے لیے، ایک آدمی لڑتا ہے غنیمت کے لیے، مال کے لیے، تنخواہ کے لیے، تو کون فی سبیل اللہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی فی سبیل اللہ نہیں۔ وہ جو اللہ کے لیے لڑتا ہے اور آخرت میں اجر طلب کرتا ہے، ان چیزوں میں سے کوئی کام بھی اس کا مقصد نہیں ہے، کوئی کام سے بھی اس کو غرض نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے، وہ فی سبیل اللہ ہے۔ وہ حدیث میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو کام کیا جائے اور دوسروں کے لیے بھی کیا جائے، یعنی اس میں 2 چیزیں ہوں، خدا کی خوشنودی بھی مطلوب ہو، دوسرے لوگوں کی خوشنودی بھی مطلوب ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا اغنى الشرکاء، یعنی شرک، مجھے اس ایسے ملاوٹ شدہ عمل کی ضرورت نہیں ہے، یہ اسے دے دو جس کے لیے تم نے کیا ہے۔ ظاہر ہے تم نے دونوں کے لیے کیوں کیا ہے کہ اس کی بھی ضرورت ہے اور اس کی بھی ضرورت ہے، تو میری تو ضرورت نہیں ہے، جاؤ اس سے اجر بھی مانگو۔ یہ وہ بنیادی چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اس کا دوسرا پہلو بیان کرتے ہیں، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ جس کی ہجرت، اب دیکھیں نا، پورے اعمال میں سے سب سے اہم مثال کے طور پر اس کو یہاں پہ ہجرت، نبی نے ہجرت کی مثال دی۔ اب ہجرت بہت بڑی چیز ہے۔ وطن کی محبت فطری چیز ہے۔ وطن جس مٹی میں آدمی کی پیدائش ہوئی ہو اور بچپن میں جس مٹی کے ساتھ جس نے کھیلا ہو تو اس کی محبت اس کی فطرت میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ تو بس یہ ایک فطری چیز ہے، جس طرح ماں کی محبت ہے، جس طرح ماں کی مادری زبان کی محبت ہے، جس طرح باقی چیزوں کی محبت ہے، جن چیزوں سے آپ بچپن میں عادی ہو گئے ہیں اور بچپن میں جو چیزیں آپ سنتے آ رہے ہیں یا کرتے آ رہے ہیں یا آپ کے قرب و جوار میں وہ کام، تو آپ ان کے ساتھ مانوس ہیں، اور یہ مانوسیت جو ہے یہ فطری ہے۔ اپنے نسب، اپنے خاندان یا اپنی قوم سے محبت بھی فطری ہے،
لیکن یہ چیز غلط تب بنتی ہے جب دوسرے کی مطلب یہ ہے کہ اس کی برائی کرنے یا اس کی تحقیر کرنے، اس کی توہین کرنے، اس کی تذلیل کرنے، اس کو حقارت سے دیکھنے کا جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے اس کی برائی شروع ہوتی ہے. ورنہ فی نفسی تو یہ کوئی برائی نہیں ہے کہ میں نے ایک پختون ماں کا دودھ پیا ہے تو میں پختوں سے محبت رکھوں گا. ظاہر ہے کہ میں پختون ہوں تو میں پشتوں سے بھی محبت، میں نے جہاں پہ پیدا ہوا ہوں اس پختون دھرتی سے مجھے محبت اس لیے ہوگی کہ بس کسی کو دوسرے سے محبت ہوئی، کسی کے دوسرے سے. لیکن اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں دوسرے کو حقیر سمجھوں تو پھر وہیں سے خرابی پیدا ہوتی ہے. تو ہجرت کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت بڑا کام ہے، بہت مشکل کا. صرف ہجرت صرف مائگریشن نہیں ہے. آج کل جو دو چار ٹرمز ہیں نا، وہ یہ ریفیوجز ہیں، یہ وہیں سے مائگریٹ ہوئے ہیں. تو جو ریفیوجز ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ مہاجر بھی ہوں. ہم ریفیوجز کا ترجمہ مہاجر یا مہاجر کا ترجمہ ریفیوجز کریں گے تو غلط کریں گے. ٹھیک ہے نا. ہجرت ایک، میں نے جو سیرت کی کتاب لکھی ہے آپ اس کو پڑھیں تو اس میں 2 باب میں نے ہجرت پر لکھے ہیں، اس لیے کہ اس میں بہت بڑا ایک مفہوم پوشیدہ ہے. کیوں کو اتنی اہمیت دی گئی ہے؟ اس حدیث میں اس کو بھی بہت اہمیت دی گئی ہے. حجر کا مطلب یہ ہے کہ چھوڑنا. چھوڑنا کا مطلب یہ ہے کہ دل چاہتا ہے کہ میں کروں لیکن اس کے باوجود میں چھوڑتا ہوں. دل چاہتا ہے کہ میں ملک میں رہوں، اپنے آبائی علاقے میں رہوں، لیکن اسلام کہتا ہے کہ نہیں جاؤ. اب دل چاہتا ہے کہ میں اپنے آبائی علاقے میں رہوں لیکن دل یہ بھی چاہتا ہے کہ یہاں پہ پیسے نہیں ہیں تو جاؤ پیسے کماؤ. تو میں پیسے کے لیے نکلتا ہوں. تو گناہ نہیں ہے لیکن ہجرت بھی نہیں ہے. پیسے کے لیے میں انگلینڈ بھی گیا ہوں، مثلا میں امریکہ جاتا ہوں، میں فرانس جاتا ہوں، میں دہلی جاتا ہوں، تو یہ گناہ نہیں ہے. تجارت کرے تو صحابہ نے بھی کیا ہے، لیکن یہ ہجرت بھی نہیں ہے. اس کو ہجرت نہیں. ہجرت کا مطلب یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں پہ رہوں لیکن اللہ تعالیٰ کا دین کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پہ رہو گے تو پھر اپنا دین، تو اب دین اور وطن کے درمیان مقابلہ ہے. ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی محمد کی محبت کی گواہی. اقبال ہے. ترک وطن کے ساتھ محبت بھی ہے لیکن وطن کو چھوڑنا بھی دین ہے. شریعت نے وہ بات بھی تسلیم کی ہے کہ وطن کے ساتھ تمہاری محبت ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ہم مانتے ہیں، شریعت مانتی ہے، اللہ اور رسول مانتے ہیں. لیکن اللہ اور رسول کا پھر یہ بھی ہے کہ جب وطن اور اسلام میں مقابلہ آ جائے تو پھر کنگریسیوں کی طرح وطن کا بندہ نہ بننا، پھر وطن چھوڑنا بھی ٹھیک ہے. بہت محبت ہے مجھے لیکن سلام، میں چلا گیا. تو یہ بات ہے. اب دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال میں ذرا تفصیل بیان کرتے ہیں کہ من کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جو ملک اور وطن اس لیے چھوڑتا ہے کہ اللہ اور رسول کا یہ حکم ہے. جس زمانے میں اللہ اور رسول کا حکم تھا کہ وطن چھوڑو، مکے والوں کو کہا کہ چھوڑو، باقی عرب کے لوگوں کو کہا کہ مدینہ آ جاؤ، مدینہ دارالاسلام ہے، اس کو مضبوط کر دو، آ جاؤ یہاں پہ. اصولی طور پر بھی یہی ہے کہ جہاں پہ اسلام کی بنیاد، مطلب کوئی لیڈر ہو وہاں پہ، کوئی کام وہاں پہ ہو رہا ہو تو اس ملک کو مضبوط کرنا چاہیے. وہاں پہ قابل لوگ جائیں تاکہ وہاں پہ مطلب ہے کہ وہ ملک اور ریاست اور وہ جو سب کچھ ہے وہاں پہ جو منصوبہ بندی ہے اسلام کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے، اس میں تقویت آ جائے. ٹھیک ہے. وہاں پہ شورشیں ہوں گی، وہاں پہ لوگ مطلب ہے کہ اس کو ناکام بھی کریں گے تو اچھے لوگ اور سمجھدار لوگ اور کام کے لوگ وہاں پہ ہوں گے تو وہ دفاع بھی کریں گے، اس کو مضبوط بھی کریں گے. تو یہ اصولی طریقہ ہے. تو نبی نے حکم دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اور مدینے کے دروازے کھولے گئے تھے. تو ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے کہ نہیں وہاں پہ بھوک ہو، پیاس ہو، جو بھی ہو، پتہ نہیں کوئی پہچانے نہ پہچانے، اپنے ملک میں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلان ہے. باقی جہاں پہ آپ مہاجر بن کے جائیں وہاں پہ کسی کو کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کا سابقہ کیا ہے، اس کا باپ دادا کون تھا. ٹھیک ہے. لیکن یہ سب کچھ برداشت کر لیں گے لیکن اللہ کی رضا کے لیے. اچھا، تو یہ ہے فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، بس اللہ اور رسول کو پتہ ہے.
تمہاری نیت کا علم ہے، اللہ اجر دے گا، اور رسول کی سنت کے اتباع کے بدلے تمہیں اجر ملے گا۔ لیکن فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا، جو ہجرت کرتا ہے، یعنی ہجرت کرتا ہے، بظاہر تو ہجرت ہے، یعنی انڈیا اور پاکستان جب پارٹیشن ہوئی تو انڈیا سے لوگ یہاں پہ آنے لگے، تو جو لوگ آتے تھے اس بنیاد پر آتے تھے کہ بھئی پاکستان بنے گا جو اسلام کے نام پہ آزاد ہوا ہے، وہاں پہ اسلام ہوگا، وہاں پہ دین ہوگا، وہاں پہ شریعت ہوگی، وہاں پہ دین کا غلبہ ہوگا، حقوق ہوں گے، آزادی ہوگی، دین پر عمل کریں گے، ہندوؤں سے مروب نہیں ہوں گے، یہ ہوگا وہ۔ کچھ لوگ اس وجہ سے آئے کہ چلو یار وہاں پہ روزگار مل جائے گا، کام مل جائے گا، مہاجروں کو وہاں بڑی زمینیں دیے جاتے ہیں، نوکریاں دی جاتی ہیں، بڑے بڑے عہدے دیے جاتے ہیں، تمہیں بھی کچھ ملے گا، تو اسی وجہ سے آ گیا۔ تو بظاہر تو سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی مہاجر ہے، وہ بھی مہاجر ہے، وہ بھی مہاجر ہے، لیکن آیا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے ہے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک الگ رجسٹر ہے۔ جو دنیا کے رجسٹر میں مہاجر درج ہے، ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے رجسٹر میں بھی وہ مہاجروں کے لسٹ میں ہو، ٹھیک ہے؟ جو دنیا میں مسلمانوں کا رجسٹر ہے، اس کا نام مسلمان کے خاکے میں لکھا ہوا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں بھی اس کا نام مسلمان کے اس خانہ میں لکھا ہوا ہو۔ اللہ کا اپنا ایک رجسٹر ہے۔ تو جو دنیا کے لیے ہجرت کرتا ہے فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اچھا اس کی ایک مثال دوسری بھی دی، او امرأۃ ینکحھا، ایک آدمی تھا، ایک صحابی تھا، بس صحابی تھا، بظاہر تو صحابی تھا، اس نے ایک عورت تھی، وہ اس نے ہجرت کی تھی، اس نے اس کو پیغام بھیجا کہ میرے ساتھ نکاح کر لو۔ اس نے اس کو پیغام بھیجا کہ بھائی میں تو ہجرت کر چکی ہوں اور آپ وہاں پہ اپنے گاؤں میں بیٹھے ہیں، اور ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جو مسلمان ہوگا وہ ہجرت کرے گا، تو آپ ہجرت نہیں کرتے تو میں تو وہاں پہ نہیں آؤں گی، آپ اگر میرے ساتھ نکاح کرنا ہے تو یہاں پہ مدینہ میں آپ نے ہجرت کرنی ہے۔ تو اس نے ہجرت کر لی، تو لوگوں کو تو وہ مہاجر لگا، سب کو پتہ چلا کہ بھائی وہ آدمی آ گیا مہاجر ہے۔ بعد میں پتہ چلا لوگوں کو کہ اس نے ہجرت کیوں کی، اچھا وہ ام قیس نامی ایک خاتون تھی، اس کے کہنے پر اس نے ہجرت کی۔ تو ام قیس کے کہنے پر اس نے ہجرت کی، اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پر ہجرت نہیں کی۔ اب آپ یہ سوال اٹھائیں گی نا کہ ہجرت تو کی بارہا، تو میں اس کا جواب یہ دوں گا کہ اگر یہ ام قیس مدینے کی بجائے دہلی میں ہوتی تو یہ مہاجر ام قیس مدینہ جاتا یا دہلی جاتا؟ ظاہر ہے اس نے دہلی جانا تھا، اور دہلی جانے کا تو حکم اللہ اور رسول نے نہیں دیا تھا۔ تو مدینہ اس لیے آیا کہ بس وہ عورت تھی مدینہ میں، اور وہ مدینہ میں نہ ہوتی اور وہ دہلی میں ہوتی تو وہ تو مدینہ نہ جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیت سے عمل میں فرق آتا ہے، نیت سے عمل میں فرق آتا ہے۔ جو چیز ہو اس کے بارے میں یہی سوچا جائے گا کہ یہ ہوئی، یہ چیز جو وجود میں آئی تو یہ کس وجہ سے آئی، اگر وہ وجہ نہ ہوتی تو یہ چیز وجود میں آتی، تو اس کو دیکھا جائے گا۔ تو ومن کانت ہجرتہ لدنیا، اب اس حدیث کو تھوڑا اپنے ماحول میں اور اپنے گرد و پیش میں بھی ذرا اس آئینے کو دیکھیں، اس آئینے میں کون کہاں پہ نظر آ رہا ہے۔ یعنی ہم جیسے لوگ پہلے اپنے آپ سے شروع کرتے ہیں، ہم جو لوگوں کو درسیں سنانے والے ہیں، جو تقریریں کرنے والے ہیں، جو اسلام کی وضاحتیں کرنے والے ہیں، جو اسلام کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو صحیح نیت کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں؟ یعنی میں اپنے علماء سے زیادہ یعنی ذرا سخت زبان میں اور کڑوی زبان میں بات کرتا ہوں، اس لیے کہ میں اسی مدارس کی پیداوار ہوں، وہیں پہ پلا بڑا بھی ہوں، وہاں پہ پڑھا بھی ہے، ٹھیک ہے، 8-9 سال یونیورسٹی میں بھی پڑھا ہے، لیکن 8-9 سال مدرسے میں بھی پڑھا ہے، مجھے اس دونوں کا علم ہے۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں، بڑی بڑی مجلسوں میں نے پوچھا، میں نے کہا وہ تم میں سے وہ آدمی ہاتھ کھڑا کر دے جس نے قرآن مجید کو اس نیت سے اٹھایا ہو اور پڑھا ہو کہ یہ مجھے کیا کہتا ہے۔ ہمیشہ واعظ کرنے والے، سنانے والے، نصیحتیں کرنے والے، تقریریں کرنے والے، لکھنے والے قرآن اور حدیث کو اس نیت سے اٹھاتے ہیں کہ میں لوگوں کے سامنے کیا کیا نکتے بیان کروں گا کہ لوگ مجھ سے متاثر ہو جائیں۔
وہ نیکی کی تعریفیں تو کرتے ہیں، اچھائی اور بھلائی کی، اچھے اخلاق کی تعریفیں تو کرتے ہیں، لیکن وہ صرف سامنے والے، مطلب صرف لوگوں کو سنانے کے لیے، اسی لیے تو اس کا اثر نہیں ہوتا۔ یعنی جو بات دل میں نہیں ہوتی اور دل سے نہیں نکلتی، وہ سوال پیدا نہیں ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کے دل پہ وہ اثر بھی کر دے۔ یہ جو ہماری باتیں سطحی طور پر ہوا میں تحلیل ہوتی ہیں، اسی لیے تو تحلیل ہوتی ہیں کہ خود جن بیماریوں سے ہم لوگوں کو روکتے ہیں، ان بیماریوں میں خود ہم مبتلا ہوتے ہیں۔ جو نسخہ ہم دوسرے کو بتاتے ہیں، اس نسخے پہ خود ہم عمل نہیں کرتے۔ ہم کبھی قرآن اس لیے نہیں اٹھاتے کہ ہماری زندگی کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے۔ ہم فرقوں والے لوگ اس لیے اٹھاتے ہیں کہ اس فرقے کے خلاف اس میں کیا ہے، تاکہ میں اس کو کافر قرار دوں، اس کو گمراہ قرار دوں، اس کو بے دین قرار دوں، اس کو اسلام سے خارج کر دوں۔ تو میں اس طرح کے مواد کتابوں میں ڈھونڈتا پھرتا ہوں، اس لیے نہیں حدیث اٹھاتا، اس لیے نہیں قرآن اٹھاتا کہ مجھ سے اس کا کیا مطالب ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر آپ دیکھیں یہ جو سخاوت کرنے والے ہیں، جو پیسہ لگانے والے ہیں، کتنی فیصدی ان پیسہ لگانے والوں میں ان لوگوں کی ہے کہ اگر وہاں پہ فوٹوگرافی نہ ہو، اگر وہاں پہ تصویریں نہ لی جاتی ہوں، تب بھی وہ خرچ کرے، تب بھی وہ، اگر اس کا بڑا مجمع نہ ہو ان کے سامنے تو وہ تقریر نہیں کرے گا۔ لوگ دیکھیں نہ، لوگ اخبار میں تصویر نہ چھپے، ریڈیو ٹی وی پر نہ چھپے، دوسرے لوگوں داد نہ دے، چپکے سے اللہ کی رضا کے لیے کسی یتیم، کسی بیوہ، کسی مسکین، کسی مقروض، کسی محتاج کی مدد کرنی ہو اور صرف اللہ دے کے، اس میں کتنے لوگ ہیں؟ اور جو سامنے وہاں پہ اعلانات ہوتے ہیں اسپیکر پر، اتنے کے اعلانات اور اتنے کے اعلانات اور اتنے پکاؤ اور اتنے کھلاؤ اور اتنے، یہ میں خود اپنے دوستوں کو کہتا ہوں، یہ جو زلزلہ آتا ہے، سیلاب آتے ہیں، جو کوئی مشکل پیش آتی ہے، کوئی بھی اس طرح کے کوئی مسئلے ہوتے ہیں، تو جو بھی پیکج ہم بناتے ہیں یا لوگ بناتے ہیں لوگوں کو دینے کے لیے، اس میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ اس پیکج کو دیتے ہیں تو اس کی تصویر لیتے ہیں۔ میں نے درس قرآن میں بہت سختی کے ساتھ، یعنی جس مدرسے میں نے یہ بات کی، اس مدرسے کا معتمد اسی بات کا مینوال تھا کہ اسی کا یہ کام تھا، ٹھیک ہے، اور اسی کا ذمہ دار تھا، اور میں نے اسی درسگاہ میں نے کہا یہ کون سا، یہ تو ظلم ہے، آپ ان کو 500 روپے کا پیکج دے کر ان کی عزت نفس خاک میں ملاتے ہیں، خدا کا خوف نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک مصیبت نازل کی ہے تو آپ اس مصیبت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ آپ کی شہرت کا ذریعہ بن گیا ہے کہ آپ کا نام اخبار، کہتے ہیں نہیں جی پھر تو ہم لوگ اعتماد نہیں کرتے، جب ہم تصویریں نہ دیں لوگ اعتماد نہیں کرتے، پھر ہمیں کچھ دیتے نہیں۔ میں نے کہا جب نہیں دیتے تو آپ کی ذمہ داری پھر کس نے لگائی ہے کہ تم خواہ لوگوں سے لے لو اور دے دو؟ ان لوگوں کو یہ کام کرنا چاہیے جن پر لوگ اعتماد کرتے ہیں۔ یہ درمیان میں ایک چھوٹی سی بات آئی، 2018 میں ترکی میں بڑا مسئلہ تھا شام والوں کا، تو آپ کو یاد ہوگا جو کچھ لوگ لگاتے ہیں، میں نے ایک 2 جمعے تقریر میں یہاں کی بات کی، مجھے بہت دکھ ہوا ان بیچاروں پر کہ جو وہاں پہ شام کے مہاجرین تھے اور بڑی مشکل حالت میں تھے۔ تو پھر کچھ لوگوں نے مجھے کہا یار آپ کے پاس اگر آپ کوئی نظام ہے تو کئی لوگوں نے، اسٹوڈنٹس نے بھی اس میں حصہ لیا اور کچھ پیسے مجھے دے دیے۔ پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی توفیق دے دی، میں نے اپنے بھی ملا دیے، ٹکٹ بھی میں نے الحمدللہ خود اپنے جیب سے لیا اور میں چلا گیا ترکی، اور وہ پیسے میں نے ان کے 2 ترکیوں کو کہا میں یہ پیسے اس کے لیے لایا ہوں، شامی مہاجرین کے لیے لایا ہوں۔ اچھا، تو اچھا ہوا وہاں پہ لوگ مجھے مل گئے، انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا گاڑی میں ہم بیٹھے تھے تو ان کے پاس کیمرہ تھا، میں نے سختی سے ان کو روکا، میں نے کہا یہ کیا طریقہ ہے، یہ تو پاکستان میں یہ مشکل ہے، میں وہاں پہ نہیں مانتا، آپ یہاں پہ یہ کام کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں ہم اس طرح نہیں کرتے۔ میں نے کہا کس طرح کرتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ دیکھ لیں گے۔ تو کہتے وہ جو لینے والا ہاتھ ہوتا تھا اور دینے والا ہاتھ ہوتا تھا، ظاہر ہے کہ ہر ماحول تو الگ الگ ہوتا تھا، وہ صرف اس ہاتھ کی تصویر لیتے تھے، کہتے کہ بس اس حد تک۔ میں نے کہا چلو بس اس حد تک، چہرے کی تو تصویر نہ لو، نہ کم از کم اس کو رسوا تو نہ کرو، اس کو ذلیل تو نہ کرو، پتہ نہیں چلتا ہاتھ کس کا ہے، ہاتھ سے کیا پتہ چل جاتا ہے، اتنا پتہ چل جاتا ہے کہ اتنے پیکج تقسیم ہو گئے۔
تو مطلب یہ ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو خدا کے لیے دیتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو وہیں پہ کسی دوسرے مقصد کے لیے. اسی طرح آپ حج کو دیکھیں، حج پہ جانے کے لیے لوگ خدا کی رضا کے لیے جاتے ہیں. تو ہم نے کتنے لوگوں کو وہاں پہ سنا ہے طواف کرتے ہوئے، اس طرح کرو شرموا میں مخا خغٹ خیرات بہو کے اور شرمول منکے خا اور دمرا لکھن روپے میں پمرا پہج لگولی دی ہوتا تو 2 لاکھ روپے خیرات نہ شکولے نو شرمے میں بولے. وہ کہتے ہیں یہ تو آر کی بات ہے. میں نے ایسے لوگوں کے بارے میں سنا ہے جو یہاں پشاور ایئرپورٹ پر اترے ہیں اور انہوں نے پوچھا ہے کہ بھائی خیرات کا نظام ہو گیا ہے، استقبال کا نظام ہو گیا؟ کہتے ہیں یہ لوگ تو کچھ بھی نہیں آئے. کہتے ہیں میں تو ایئرپورٹ سے باہر نہیں نکلوں گا. جاؤ 20 گاڑیاں لے آؤ، 20 گاڑیاں لے آؤ اور لوگوں کو بھر کر لے آؤ اور وہاں پہ بھی ذبح کرو، مطلب ہے کہ بھینس گائے کو لے لو اور زبردست دے گئے پکو. میں ایسے ہی کر گیا ہوں. ایسے لوگوں کو ہم نے سنا ہے اپنے کانوں سے کہ جب وہ حج یا عمرہ کر کے آتے ہیں تو کوئی اس کو کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں کاکا جی، کاکا جی بچیا حجی ہوا ہے، حجی میں نے حج کیا ہے، میں نے 4 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں. کاکا جی بچیا، اب بھی کاکا جی کہتے ہو. حاجی صاحب کہو، خدا کے لیے کیا ہے حج؟ تو بیت اللہ سے گرد طواف کرنے والوں کی یہ حالت، خدا کے نام پر دینے والوں کی اصل حقیقت کیا، خدا کے کی طرف بلانے والے ممبروں پر ہم جیسے محرابوں پر کھڑے وہاں ہونے والوں کی یہ حقیقت. پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، پھر اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا، پھر ہمیں عزت ملے گی، پھر ہمیں دنیا میں عزت کا مقام ملے گا، پھر ہمیں قوموں میں سر اونچا کر کے چلنے کا موقع ملے گا. پھر سوال پیدا نہیں ہوتا. جب ہم خدا سے دھوکہ کرتے ہیں، جب ہم اپنے عقیدے سے دھوکہ کرتے ہیں، جب اپنے ایمان سے دھوکہ کرتے ہیں، جب ہم اپنی آخرت سے دھوکہ کرتے ہیں، تو پھر خدا کی مدد کیسے آئے گی؟ تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں. یہ تو میں نے 2-3 مثالیں دی. آپ سوچیں اس بات کو، اور ہزاروں مثالیں دنیا میں بکھری پڑی ہیں، ہماری زندگیوں میں ہیں، دور نہیں جانا پڑتا، ہماری زندگیوں میں ہے. ٹھیک، تو لوگوں کے لیے ہم ایک طرح، لوگوں کے سامنے ہم ایک طرح، لوگوں سے چھپ جائیں تو دوسری طرح. تو اس کا مطلب ہے کہ جو دو رنگی ہماری اس میں ہے، ہم نے ابھی تک وہ بنیادی بات نہیں سمجھی ہے کہ وہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ ہی کے لیے سب کچھ ہونا چاہیے. جو عمل اللہ تعالیٰ کے لیے ہو وہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا، جو عمل اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کو عمل کرنے والے کے منہ پر دے پاتا ہے. تو یہ حدیث جو ہے نا، یہ سوچ اور غور فکر کے نئے نئے دروازے کھولتی ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ ساری بات جو ہے درس میں کھل کر بیان کی جائے، لیکن ہر ایک کی سوچنے کی بات ہے کہ ہم اس کو کس انداز سے، کس زاویے سے لیتے ہیں. اگلے درس تک آپ اس پہ سوچیں، غور کریں، فکر کریں اور خود اپنے گرد و پیش میں پھر لوگوں کو بتائیں، ترغیب دیں کہ بھائی یہ چیز اس طرح ہے اور اللہ کے رسول کے دین کا تقاضا جی اسی طرح ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، اکرمکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.